عزیز طلبہ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ اپنے مقرر کردہ اوقات میں مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ اپنے لیکچر میں جماعت 12ویں میں پڑھائے جانے والے اردو مضمون میں ہماری آنے والی پہلی نظم، جن کے شاعر علامہ محمد اقبال تھے، نظم کا عنوان ہے جواب شکوہ، اس کا ابتدائی حصہ پڑھا تھا۔ اس کی ہم نے تھوڑا سا حوالہ دیکھا تھا، اس کا پس منظر ہم نے دیکھا تھا شکوہ کا، اور پھر جواب شکوہ کے ہم نے چند ابتدائی بند اشعار پڑھے تھے۔ ہم عزیز طلباء اس لیکچر میں یہ حصہ دوم ہے جس میں ہم جواب شکوہ کے باقی آنے والے بند کو پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جواب شکوہ سے پہلے شکوہ کا ہم نے ایک حوالہ دیا تھا کہ علامہ اقبال نے اپنی شہرۂ آفاق نظم شکوہ لکھی تھی، جس میں انہوں نے مسلمانوں کی شان و شوکت کے بعد ان کا جو زوال ان پر جو آیا ہے، جو ان کی اپنی اعمال کی بنا پر، جو ان کی اپنی دنیا میں جو ان کے اعمال ہیں، اس کی وجہ سے جو ان پر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کرنا چھوڑ دی ہے، تو اس کے پیش نظر علامہ اقبال نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایات کی ہیں، اور اپنی جو عروج کا زمانہ ہے اس کی یاد دلاتے ہوئے انہوں نے اپنی موجودہ زوال اور پستی کو بتاتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد 1913 میں انہوں نے شکوے کا جواب دیا اور مسلمانوں کے زوال کے جو اصل اسباب ہیں اور ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب وار بیان بھی کیا۔ یہی اس نظم کی خوبی بھی ہے، لہٰذا یہ نظم پڑھنے سے پہلے ہم نے شکوہ کا تھوڑا سا جائزہ لے لیا تھا تاکہ ہمیں جواب شکوہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ یعنی کہ شکوہ میں جو علامہ اقبال نے، یعنی کہ ایک شاعر نے اپنی زبان سے ایک مسلمانوں کی قوم کے حوالے سے ایک جو شکوہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کا جو جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اس کا جو جواب مسلمانوں کو مل رہا ہے، وہ ہم اس نظم میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کے اس شکوے کو دیکھا ہے اور اس کا جو جواب دیا ہے کہ جو بھی تم شکوہ کر رہے ہو اس کے پیچھے اصل میں اللہ تعالیٰ کی کوئی ناراضگی یا اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا عذاب یا عتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تمام پستی یا تمام دنیاوی جو نقائص ہیں، جو خامیاں پیدا ہو گئی ہیں، وہ ہمارے اپنے اعمال کی بدولت ہیں۔ تو آئیے چل کر نظم کا بقیہ حصہ پڑھ لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کی وضاحت بھی کر لیتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جواب شکوہ اور شکوہ بھی دونوں نظمیں بانگ درا کی سے اقتباس ہیں، بانگ درا سے ماخوذ ہیں۔ بانگ درا علامہ اقبال کی تصنیف کردہ کتاب ہے۔ تو آئیے چل کر ہم اپنا بند، یہ یاد رہے کہ جواب شکوہ جو ہے وہ بند کی صورت میں انتشار ہے، اور بند جو ہے وہ نظم کس حیت میں ہے، وہ مسدس کی حیت میں ہے۔ یعنی مسدس یعنی کہ یہاں پر ہمارے پاس 6 مصروں کا ایک بند بن رہا ہے۔ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ جو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ اشعار میں بند میں جو علامہ اقبال نے جو ہم باتیں کہی ہیں کہ کس طرح ان کی آواز جو ہے وہ آسمان تک پہنچی ہے، اور آسمان میں سب آپس میں ملائک اور سیارے ستارے سب آپس میں، چاند سورج سب آپس میں یہ گفتگو کرنے میں مصروف ہیں کہ آیا یہ آواز جو ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے۔ لہٰذا آسمان سے اس کو جواب ملتا ہے
عرش اعظم سے یہ آواز آتی ہے کہ اے انسان، بے شک جو ہے تیرا افسانہ جو ہے وہ بہت ہی غم کو ابھارنے والا ہے، اور تیرا دل بھی بہت دکھی ہے، اور تیری آنکھوں کا جو پیمانہ آنسوؤں سے جو بھرا ہوا ہے، یعنی کہ جو تمہاری آنکھیں جو ہیں، تمہاری جو یہ نگاہیں جو ہیں وہ آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں، اور تم جو یہ شکوہ شکایت کر رہے ہو، جو تم یہ فریاد کر رہے ہو، اس سے جو ہے تمہارا جو نعرہ مستانہ ہے سارے آسمان پر گونج رہا ہے، اور تیرا دل جو ہے کس قدر پاگل اور نتائج سے بے نیاز ہے۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں کہ اس گستاخانہ کلام یا گستاخانہ جو فریاد ہے اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن تو نے اپنے جو حسن بیان سے، یعنی کہ شاعر نے یا انسان سے مخاطب ہیں کہ انسان نے اس قدر خوبصورت شکر کے ساتھ اس شکوے کو ادا کیا ہے، اور اس طرح کیا ہے کہ اس کو بندوں کو خدا سے ہم کلام کر دیا ہے، یعنی کہ براہ راست جو ہے وہ انسان کا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بن گیا ہے، کیونکہ شکوہ کرنے والا شکر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگے گا، اللہ تعالیٰ سے ہی شکوہ کرے گا اپنے حالات کا، اپنی موجودہ پستی کا، اپنی ناکامی کا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جواب موصول ہو رہا ہے کہ جو تم شکوہ کر رہے ہو، جو تم نے شکوے کیے ہیں ان کے کیا جواب ملتے ہیں آگے، تو چل کر آگے پڑھتے ہیں۔ جی، جواب دیا جاتا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے، جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی، یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ بہت خوبصورت بند ہے علامہ اقبال کا۔ آواز آئی ہے کہ اے انسان، تو نے شکر کے رنگ میں جو شکوہ کیا ہے تو اس کا جواب بھی اب دیا جا رہا ہے کہ ہم تو ہر وقت مہربانی کرنے کے لیے اپنے بندوں پر تیار ہیں، ہم تو ہر وقت روزے اول سے لے کے روزے آخرت تک اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ رحمان الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، یعنی کہ ہم تو مہربانی کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی سوال کرنے والا ہی نہیں، کوئی چاہتا ہی نہیں کہ اس کے حالات بہتر ہوں، کوئی اس طریقے سے مانگنا ہی نہیں چاہتا، کوئی ایسی طلب تو کرے کہ ہم اس کو عطا کریں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روِ منزل ہی نہیں، کہ راہ تو اسے دکھائی جاتی ہے، منزل تو اسے دکھائی جاتی ہے جو کم از کم راستے پر چلنا تو شروع کرے، جو مسافر تو ہو، تم میں تو وہ خوبیاں ہی نہیں، تم میں تو وہ صلاحیت ہی نہیں، تم نے تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے تم تو بیٹھ گئے، تم نے تو منزل پر جانے کے لیے راستے کی جانب قدم ہی نہیں بڑھائے، تربیت عام تو ہے، جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی، یہ وہ گل ہی نہیں، گل مٹی کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ جس سے آدم یہاں پہ مراد ہر انسان کے لیے کہا گیا ہے کہ آدم کو جس مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، ان کی تخلیق کی گئی تھی، اور ایسی مٹی سے تخلیق کی گئی کہ پھر ملائک کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو تربیت تو عام ہے، کوئی تم میں جوہر، تم نے کوئی ایسا قابل ہی نہیں کہ جس سے تعمیر ہو آدم کی، یہ وہ گل ہی نہیں کہ جس سے اصل میں جس کو فرشتے جھک کر سلام کر سکیں، جس کو جھک کر فرشتے ادب سے سجدہ کر سکیں، تم میں تو وہ مٹی، تم میں تو وہ صلاحیت ابھی موجود ہی نہیں ہے، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ یہاں پہ کئی سے مراد جو ہے وہ کئی سے مراد ایران کے بادشاہوں سے مراد ہے، کئی یعنی کہ جتنے بھی ایران کے جو بادشاہ، طاقتور بادشاہ گزرے، ان کے جو نام تھے وہ کے سے شروع ہوتے تھے، جیسے کہ کیکسرو، کیکاؤ، تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کہ اگر تم میں وہ جوہر ہو، اگر تم میں وہ صلاحیت ہے
تو اگر تم اس قابل ہو تو تمہیں بھی وہ شان ملے گی جو ایران کے بادشاہوں کو نصیب ہوئی، جنہوں نے دنیا پر حکومت کی، جنہوں نے اپنی طاقت اور اپنی بہادری اور اپنی شان و شوکت کا لوہا منوایا۔ ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ کولمبس، مارکو پولو، جتنے بھی سیاح آپ دیکھ لیں، وہ ایک نہ ایک دن وہ نکلے اپنے گھروں سے، اپنی جگہوں سے، انہوں نے دنیا دریافت کی، انہوں نے نئے نئے شہر، نئے نئے ملک دریافت کیے، اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کوشش، محنت، ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنے سے کہیں بھی کامیابی یا سرفرازی نہیں حاصل ہوتی جب تک کہ انسان خود سے کوشش نہیں کرتا۔ تو اگر ڈھونڈنے کے لیے نکلو گے تو تمہارے لیے راہیں جو ہیں وہ ہموار ہوں گی، تمہاری منزلیں جو ہیں تمہارے پاس خود چل کر آئیں گی، لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ شرط کیا ہے کہ تم چلنا تو سیکھو، تم نکلنا تو سیکھو۔ ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں، بادائے آشام نئے بادہ نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے۔ ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں، تمہارے ہاتھوں میں وہ توانائی، وہ طاقت، وہ ہمت ہی نہیں۔ الحاد سے دل خوگر ہیں، الحاد کے کیا معنی ہیں؟ یعنی کہ مذہب سے بیزاری اختیار کر لینا، یا خدا نخواستہ خدا کے وجود سے انکار کر بیٹھنا۔ خوگر عادی کو کہتے ہیں کہ عادی ہو چکے ہیں دل، بت شکن بت توڑنے والا، اور بت گر بت بنانے والا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہوں نے بت توڑ دیے تھے، اور جو آزر جو ان کے والد تھے وہ بت بنایا کرتے تھے۔ تو پھر یہاں پہ ہے بادہ آشام، بادہ آشام کہتے ہیں شراب پینے والے کو، بادہ شراب ہے، اور خم جس میں شراب رکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، مٹکا، سراہی، کچھ بھی آپ اس کے معنی لے سکتے ہیں۔ حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے، کہتے ہیں کہ تمہاری جو حالت ہے، موجودہ حالت ہے، تم نے اپنی طاقت و توانائی جو ہے وہ بالکل ضائع کر دی ہے، تمہارے جو دل ہیں وہ دین سے، اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور تم تو وہ امتی ہو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث رسوائی بن سکتے ہو۔ بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، بت شکن یعنی کہ بتوں کو توڑنے والے، اسلام کا نام دنیا میں بلند کرنے والے، باطل کو مٹانے والے اب تم میں نہیں رہے۔ تم کس وجہ سے شکوہ کرتے ہو؟ ہمیں یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں کہ شکوہ کا بہت پیارا ایک بند تھا جس میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یہ شکوہ میں علامہ اقبال نے یہ بند کہا تھا، تو پھر اسی کے جواب میں ہے کہ تمہارے جو آباء ہیں وہ یہ سب کچھ کر چکے ہیں، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ بت شکن تو محمود غزنوی تھے جنہوں نے بتوں کو توڑ دیا، باقی جو رہے بت گر ہیں، اب تم میں تو بت بنانے والے باقی رہ گئے، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں، بادہ شام نئے بادہ نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے۔ کہ اب شراب پینے والے بھی اور ہو چکے، شراب بھی اور ہو چکی، اور شراب جس میں رکھی جاتی ہے سراہی یا شراب ڈالنے کا جو مٹکا ہے وہ بھی مختلف ہو چکا، بدل چکا۔ حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے، کہ تمہاری ترجیحات جو ہیں وہ اب بدل چکی ہیں، وہ نئی ہو چکی ہیں، تمہیں صرف دنیا کی دولت چاہیے، تمہیں اسلام کی سربلندی نہیں چاہیے، تمہیں عشق رسول سے دور ہوتے جا رہے ہو، تم توحید سے دور ہوتے جا رہے ہو، تمہاری زندگی کی جو اولین ترجیحات ہیں وہ مڑ چکی ہیں، وہ قبلے سے جو ہیں وہ انحراف کر چکی ہیں، تمہارے بت کوئی اور ہو چکے ہیں، تو تمہارا شکوہ تو بالکل
نہ کرنے والا، ایک نہ بیان کرنے والا شکوہ ہے. تمہیں صرف دنیا کا سرمایہ چاہیے، عہدے چاہیے، خطابات چاہیے، جاگیریں چاہیے. تم بھی وہ مسلمان نہیں ہو جو تمہارے باپ دادا تھے. تم بھی نئی قسم کے یعنی برائے نام ہی مسلمان ہو. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں تو علامہ اقبال کہتے ہیں صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. یعنی کہ جب انسان نے جب شکوہ کیا ہے، اپنے شکوہ اس میں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے سجدوں سے سجا دیا، ہم نے تمام دنیا میں تیرا پیغام پہنچا دیا، توحید کو ہم نے بلند کیا، ہم نہ ہوتے تو تیرا اسلام کا نام کون لیتا. یہ تمام شکوے جو تھے وہ انہوں نے کیے اپنی شکوہ نظم میں. جیسے کہ علامہ اقبال نے شکوہ میں کہا کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں. یہ شکوہ تھا اللہ تعالیٰ سے، لیکن اس شکوے کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمام جو تم باتیں کر رہے ہو کیا وہ تم نے کی؟ کیا تم نے قرآن کو سینے میں سجایا؟ کیا تم نے کعبے کو جبینوں سے بسایا؟ کیا تم نے انسان کو غلامی سے چھڑایا؟ کیا تم نے زمانے سے باطل کو مٹایا؟ نہیں، وہ تم نہیں تھے، وہ تمہارے آباء و اجداد تھے. وہ تو وہ کر گئے اسلام کی سربلندی کے لیے، مگر تم موجودہ حالات میں جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو تو تم کس چیز کے منتظر ہو؟ یہ جواب ہے اللہ تعالیٰ کا آج کے انسان کو. پھر علامہ اقبال اپنی شکوہ میں ایک شکایت کرتے ہیں. شکوہ نظم میں ایک ان کی شکایت میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. کہتے ہیں یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور. قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور. اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں. یہ بزبان شاعر جو ہیں مسلمان جو ہیں شکوہ، انہوں نے شکوہ میں اپنا شکوہ کیا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر اس شکوے کا کیا جواب دیتے ہیں. کیا کہا، بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور. عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور. تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. کتنا خوبصورت جواب مل رہا ہے. کہتے ہیں کہ پھر آواز آئی کہ تم نے یہ کیا شکایت کی کہ مسلمانوں کے لیے صرف وعدہ ہے اسے جنت میں جو حوریں ملے، جو بے حد خوبصورت ہوں گی، وہ اتنی پاک و صاف ہوں گی جیسے موتی ہوتے ہیں. یہ شکوہ بالکل بے جا اور نامناسب ہے. اگر شکایت بھی کی جائے تو کچھ عقل اور سمجھ بھی تو ہونی چاہیے. کائنات کی تخلیق کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کا روز اول سے یہ عادلانہ انداز رہا ہے کہ کافروں کو دنیا کی یہ نعمتیں اس لیے ملی کہ انہوں نے اپنے اصولوں کو اپنایا. انہیں دنیا میں بھی خوبصورت اور شاندار گھر ملے، مگر مسلمان ہونے کے باوجود تم میں سے کوئی حوروں اور شاندار محلوں کا چاہنے والا ہی نہیں. ہم تو آج بھی اپنی رحمت نازل کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری انصاف کا جو طریقہ ہے، میرے انصاف کا جو بھی جو ازل سے جو چلا آ رہا ہے وہ آج بھی ویسے ہی قائم ہے. اللہ تعالیٰ کے عدل میں تو کوئی کمی نہیں آئی، اصل کمی تو تمہاری طلب میں آ چکی ہے. تمہیں دنیا کی جو شان و شوکت ہے وہ چاہیے، مگر اس کے پیچھے جو آخرت کے لیے جو اعمال کرنے کے لیے کہا گیا تھا اسے تم نے پس پش ڈال دیا. تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کا جلوہ، اللہ تعالیٰ کی کرامات، اللہ تعالیٰ کی عنایات تو ویسے ہی موجود ہیں، لیکن کوئی طلب کرنے والا تم میں موجود ہی نہیں. تو وہ
عنایات تم پر کیسے کی جائیں؟ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ کہتے ہیں کہ عرش بری سے آواز آئی کہ تیرا وجود اس دنیا کی بقا کے لیے، سلامتی کے لیے، ہمیشگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اطمینان رکھ کہ ایران کے مٹ جانے سے تو ختم نہیں ہو جائے گا، تو فانی نہیں ہو جائے گا۔ نشہ شراب میں ہوتا ہے، پیمانے میں نہیں ہوتا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ شراب کے نشے کا کسی بھی پیمانے سے، پیمانہ جس میں شراب ڈال کر پی جاتی ہے، شراب کے نشے کا پیمانے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تاتاریوں کے حملے کے افسانے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کعبے کی حفاظت کے لیے بتوں کی پوجا کرنے والے مل گئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام کا وجود ایران پر منحصر نہیں ہے۔ اگر تجھے تاریخی حوالہ چاہیے تو تاریخ پر نظر ڈالو کہ جب ہلاکو خان کے لشکر نے، ہلاکو خان آپ جانتے ہیں سب کہ جس نے تمام دنیا میں انتہائی مسلمانوں پر عذاب اور عطاب بن کر نازل ہوا تھا، اور اس نے ایک کسی مسلمان کو، کسی شخص کو نہیں چھوڑا تھا، خاص طور پر بغداد کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور تقریباً کروڑ سے زائد مسلمانوں کو اس نے ختم کر دیا تھا۔ پھر بعد میں جو ہے وہی تاتاری، یعنی کہ جن تاتاریوں سے ہلاکو خان، چنگیز خان کا تعلق تھا، وہی تاتاری آگے چل کر پھر خانہ اسلام کے محافظ بھی بنے۔ تو پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کہ نگران جو ہیں وہ کہاں سے مل گئے؟ صنم خانے سے مل گئے۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے، کہ تو نے اس دین کی کشتی کو لے کر چلنا ہے، تو نے حق کا کلمہ بلند کرنا ہے۔ بے شک موجودہ جو حالات ہیں وہ انتہائی تاریک ہیں، انتہائی اندھیرا ہے، انتہائی دگرگوں ہیں، لیکن ایک امید کا ایک چھوٹا سا ستارہ تجھ سے روشن ہے کہ تو نے ہی آگے چل کر روشنی پھیلانی ہے اور اسلام کے اس چاند کو روشن کرنا ہے اسلام کے آسمان پر۔ پھر آگے کہتے ہیں مثل بو قید ہے غنچے میں، پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمۂ موج سے ہنگامۂ طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ کہتے ہیں کہ عرش بری سے آواز آئی ہے کہ اے مسلمانوں، تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہو اور تمہاری جو خوشبو ہے وہ قید ہے۔ تم نکلو اسلام کا پیغام لے کر خوشبو کی طرح پھیل جاؤ۔ اگر بے سر و سامان ہو تو ایک ذرے سے بیابان ہو جاؤ۔ اگر تم موج کا نغمہ ہو تو طوفان کا ہنگامہ بن جاؤ۔ ٹھیک ہے، تم میں ایک ہلچل ہو، تم میں ایک ہنگامہ ہو، تم میں ایک قوت ہو، اس قوت کو لے کر تم ایک ذرے سے بیابان، یعنی کہ ایک چھوٹی چیز سے خود کو، اگر کمی ہے تو کثرت پیدا کرو، اگر نا اتفاقی ہے تو اعتماد اور اتفاق پیدا کرو۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تمہارے پاس تو عشق کی ایسی قوت موجود ہے، اول تو اللہ تعالیٰ سے محبت، اور دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جو محبت ہے، ان دونوں محبت کو، ان دونوں عشق کو لے کر تم بڑی سے بڑی مشکل کو بھی آسان کر سکتے ہو، تم ہر پست کو بالا کر سکتے ہو، یعنی کہ ہر کمی کو جو ہے پورا کر سکتے ہو۔ جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عام کر کے دنیا میں امن و سکون قائم کر سکتے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلا سکتے ہو، اور اسی تعلیمات کے ذریعے تم اپنی دنیا میں دوبارہ سے اجالا جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہو۔
ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ بہت خوبصورت بند ہے۔ علامہ اقبال کو جواب دیا جاتا ہے کہ تم میں سے کوئی کوشش اور جدوجہد کرنے والا ہے ہی نہیں۔ تم اگر مسلمان ہو، خود کو مسلمان کہتے ہو، تو کیا یہ مسلمان ہونے کا تم نے حق ادا کیا؟ حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، نہ ہی تم میں قناعت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی، نہ ہی تم میں وہ دولت ہوتے ہوئے بھی، نہ ہی تم میں وہ سخاوت ہے حضرت عثمان غنی جیسی، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ تم جو بات بات پر اپنے آباء و اجداد کا حوالہ دے کر شکوے شکایات کرتے ہو، تو تمہیں اپنے اسلاف سے کیا نسبت ہے؟ تم میں تو وہ صلاحیتیں ہی نہیں، تم میں تو وہ صحابہ کرام کے جیسی تمام قابلیتیں ہی تم میں نہیں پائی جاتی، پھر تمہارا شکوہ جو ہے وہ نامناسب ہے۔ وہ تو زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، انہوں نے تو مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور تم نے قرآن کو پسی پوچھ ڈال کر اس کی تعلیمات کو چھوڑ کر دنیا میں اپنے لیے خواری، اپنے لیے بدبختی اور اپنے لیے بدنصیبی چن لی۔ حضرت علی کی طرح نہ تم میں قناعت پسندی ہے اور نہ حضرت عثمان جیسے تم مالدار ہو۔ آخر بتاؤ تو صحیح، تمہیں اپنے آباء و اجداد سے کون سی روحانی نسبت ہے؟ اپنے بزرگوں سے تمہیں کوئی روحانی نسبت نہیں۔ تمہارے بزرگوں کو اپنے عہد میں اس لیے عزت ملی کہ سچے اور باعمل مسلمان تھے، اور دنیا میں تمہارے ذلیل و خوار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تم نے قرآن پاک کو ایک طرف رکھ دیا اور اس کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ نہ صرف اس کی تعلیمات کو بھلا دیا بلکہ اسلامی طرز حیات کو ہی خیر بات کہہ دیا۔ تو یہ سب جو ہے تمہارا ہی کیا دھرا ہے، اس کے پیچھے عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، مسوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آواز آتی ہے عرش بری سے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے مخاطب ہیں کہ تم میں تو میں نے دو صلاحیتیں رکھ دی ہیں، ایک عقل اور ایک عشق۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، کہ عقل جو ہے وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ ڈھال ہے، ڈھال جس سے ہم خود کو بچا لیتے ہیں کسی کے حملے سے، اور شمشیر کیا ہے؟ تلوار۔ یہ دونوں جو قابلیتیں تمہیں دی گئی ہیں، اس قابلیت کی بنیاد پر تمہیں تو بادشاہی دنیا کی دی گئی، تمہیں تو دنیا کی خلافت دی گئی، تمہیں تو وہ خوبیاں عطا کر دی گئی، تیرے پاس تو عشق کی رسول کی طاقت بھی ہے، تیرے پاس عقل کی دولت بھی ہے، تو ہمارے رسول کے عشق کو اپنی تلوار بنا لے، یعنی ہمارے محبوب کا نام دنیا میں بلند کر، اور اس راہ میں جو رکاوٹیں یا جو مشکلات پیش آئیں انہیں اپنی عقل کی مدد سے دور کر، یعنی عقل سے ڈھال کا کام لے، اور ساری دنیا کی خلافت جو ہے، ساری دنیا کی جو بادشاہی ہے وہ تیری ہے۔ ماسوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، کہ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر کا نعرہ، یہ اللہ اکبر کا نعرہ تمام باطل قوتوں کو آگ لگا دے گا، تمام باطل قوتوں کو جلا کر راہ کر دے گا سوائے اللہ کے۔ تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری، پھر تیری تدبیر ہماری مشیت یعنی کہ ہماری تقدیر سے ہی ہم آہنگ ہو جائے گی، پھر تیری جو تدبیر ہوگی وہی ہم تیری تقدیر کر دیں گے۔ بہت خوبصورت یہ جواب ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر تو واقعی میں وفاداری نبھا لے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یعنی ان کی اطاعت کرے، تو یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تمہیں ساری کائنات کا مالک بنا دیں گے، ہم تجھے تیری تقدیر کا مالک بنا دیں گے۔ طلباء، امید کرتی ہوں
یہ بہت خوبصورت نظم آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. گھر میں مطالعے کو جاری رکھیں باقاعدگی سے، اور بانگ درا کی بعض دیگر خوبصورت نظموں کو بھی اپنے مطالعے میں شامل رکھیں. شکریہ.